ٹکر کے تو ہم نہیں ہیں، ہم تو ٹکر کسی سے نہیں مار رہے ہیں، لیکن ہم جو ہیں اپنے سر پہ کفن باندھ چکے ہیں، ہمیں زندگی کی اور نقصانات کی اب پرواہ نہیں رہی ہیں، بہت آگے جا چکے ہیں۔ آپ کس کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جس حساب سے آپ کنونشن کر رہے ہیں تو عمران خان کے بعد اگر میں نائب کہا جاؤں تو آج آپ کو مبارک کو عہدہ بھی ملا ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ کا۔ جی، یہ خان صاحب کی مجھ پہ کرم فرمائی ہے، ان کا اعتماد ہے، اور یقیناً خان صاحب نے میری کوششوں کو بھی سراہا ہے۔ آج انہوں نے میری مثال بھی دی ہے جس پر میں اپنے لیڈر کا بہت ہی زیادہ مشکور ہوں۔ اصل میں خان صاحب یہی کہتے ہیں بار بار کہ جو لوگ ڈٹیں گے، حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، وہ پارٹی میں آگے جائیں گے۔ اور جہاں تک الیکشن لڑنے کی بات ہے، خان صاحب کو میں پہلی یہ عرض کر چکا ہوں، تو خان صاحب نے کہا ہے مجھے کہ شاید مجھے پورے پاکستان میں کیمپین کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا ایسا حلقہ چنو جہاں پہ تمہیں اپنے حلقے میں نہ پھرنا پڑے، تو لہذا میں اپنی طبیعت کے مطابق کوئی ایک حلقہ اس میں ہوگا، لیکن اگر خان صاحب نے مناسب سمجھا تو میری خواہش یہ ہوگی کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ایک ملاقڑا ہو جائے۔ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مقابلہ کریں گے آپ؟ یہ میری خواہش ہے۔ خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، اور ان کے ایک سپاہی جو ہیں وہ اگر میاں کو شکست دیں گے تو تب مزہ آئے گا۔ آپ کنونشن کر رہے ہیں، جس جگہ جاتے ہیں تالے لگ جاتے ہیں، لیکن روڈ پر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پولیس سرنڈر کر جاتی ہے، کیا ہے شیر افضل مروت میں سر؟ دیکھیے، میں نے کہا تھا جانے سے پہلے، کنونشن سے پہلے میں نے کہا ہم جائیں گے، اگر آپ کو میرے الفاظ یاد ہو، آپ نے انٹرویو دیا تھا، اور میں نے کہا یہ زیادہ زیادہ ہمیں ماریں گے، تو اب جب ہماری تعداد 7-8 ہزار ہو گئی تو وہ تو 400-500 نفری تھی، تو وہ ہمیں کیا مارتے، تو لہٰذا پھر انہوں نے نہیں کیا، دوسری جگہ پہ ہم گئے، اس سے ڈبل تعداد تھی، تو لہٰذا ورکروں کو تو میں یہی کہتا تھا کہ جب آپ 10,000 سے زیادہ آئیں گے یا 5,000 سے بھی زیادہ آئیں گے تو پھر یہ جرات نہیں کریں گے۔ اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، پولیس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ 5,000 لوگوں کو بگائیں، اور اب ہم بھاگیں گے بھی نہیں، ہم اپنا کنونشن اپنے اجروں میں کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہم ریاست کے خلاف کوئی نعرے تو لگا نہیں رہے، پاکستان زندہ باد کے ہم نعرے لگاتے ہیں، اب الوطنی کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف واحد فیڈرل پارٹی ہے جو آج فیڈریشن کی علامت ہے، تو لہذا اب الوطنی یہ ہے کہ فیڈرل پارٹیز جو ایک انسٹیٹیوشن بن چکی ہے، اس کو جو ہے الیکشن میں دیگر پارٹیوں کی طرح حصہ لینے دیا جائے۔ ہمارے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے یہ فی الفور بند کیا جائے۔ عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، آپ ان کے پاس ضمانت کے لیے گئے اور آپ سے پوچھا 8 مقدمات ہو گئے، آپ اپنے لیڈر کے نقش قدم پہ تو نہیں چلنا چاہتے، آپ نے کیا کہا آگے سے سر؟ جی، میں نے تو یہی کہا، میں نے کہا کہ اب تو اپنے لیڈر جو ہیں 8 مقدمے، اس پہ تو 186 مقدمے ہیں، اور پھر اس پہ علیحدہ ہیں، ان کی بیگم صاحبہ پہ علیحدہ ہیں، تو 8 مقدمے ہو یا 800 ہو، اب ہم اس چیز میں گر چکے ہیں، تو لہٰذا اب 800 ہو کچھ بھی ہو، اب خان کا علم تامہ ہے اور خان کا پیغام انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے، مقدمات کی کوئی پرواہ نہیں۔ محمد صاحب ایک بات بتائیے گا، کیا خاصیت ہے، کیا خوبی ہے، اور بھی بکلا ہیں اور بھی لیڈر ہیں وہ چپ کر گئے ہیں، خاموش ہو گئے، لیکن آپ جھکنے کا نام نہیں لے رہے، بکنے کا نام نہیں لے رہے، اٹیکس ہو رہے ہیں آپ پر، آپ کے گھروں پہ اٹیک ہو رہے ہیں، تھریٹس ہیں، کیا وجہ ہے لوگ اتنے اکٹھے کر لیتے ہیں آپ، اور ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ چل جاتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تو لوگوں کی محبت ہے، آپ یقین کریں اڈیالہ جیل آئے اور گئے، سارے راستے جو ہیں لوگوں کی محبت مل رہی تھی، جس کی سائڈ پہ گاڑی کھڑی ہوتی تھی، پولیس کے جوان، ایف سی کے، رینجر کے، تمام لوگ تصاویر اتارتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ خان کے ساتھ ان کی محبت ہے۔ البتہ میں نے جو اپنا کردار ادا کیے، پاکستانیوں نے اس کو 27 کی نظر سے دیکھا ہے، تو پاکستانیوں کی محبت ہے۔ آج کے پی میں ہر کنونشن میں یہ میرا نام ڈال رہے ہیں کیونکہ کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ کراؤڈ اور زیادہ بڑھیں گے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا نا کہ جھکنے کا نام نہیں لے رہے، میں نے کہا ایک وقت تک انسان جو ہے وہ گھوم کے قدم لیتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ نقصان ہوتے ہوتے پھر آپ کا وہ نقصان ہونے کا جو اندیشہ ہے وہ آپ کو لاحق ہی نہیں رہتا ہے۔ اب ہم ان چیزوں سے بے پرواہ ہیں،
کوئی نقصان ہو کسی قسم کا، اللہ کے فضل سے ہم اب پیچھے جو ہیں پیچھے دیکھنے والے نہیں ہیں۔ آج آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، خان صاحب کی باڈی لینگویج کیسی ہے؟ گزشتہ روز بشرا بی بی کے سابق شوہر نے سنگین الزامات لگائے ہیں خان صاحب پر، اور نکاح کے حوالے سے بھی سنگین الزامات لگائے ہیں۔ الزامات لگوائے گئے ہیں، اسی خاور مانیکا صاحب نے آج سے 2 ماہ قبل بھی 3 ماہ قبل ایک انٹرویو دیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ آج 3 ماہ قبل ایگزیکٹلی اس کے الٹ بول رہا تھا۔ جو زبان استعمال کروائی گئی انتہائی لغو اور بے بنیاد تھی۔ یہ ہماری معاشرتی اقدار کی تنزلی اور سیاسی مفادات کے لیے اخلاقی اقدار کی تباہی یا جنازہ نکالنے کے مترادف ہیں۔ جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ عدت کا ایشو یہ بنا رہے ہیں، کون سا پہلو ہے خان کی زندگی کا جس کو انہوں نے متنازع نہیں بنایا؟ اور اس کے آرکیٹیکٹ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ تمام جو ہمارے ساتھ وکلا فائٹ کر رہے ہیں، تمام مقدمات میں وہ نون کی لیگل ٹیم ہے، انہی کے وکلا جو ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی پیش ہو رہے ہیں، ایف آئی اے کی طرف سے بھی پیش ہو رہے ہیں، نیب کی طرف سے بھی پیش ہو رہے ہیں، اور ہمیں پراسیکیوٹ ہی نون لیگ کر رہی ہے۔ اسی مقدمے میں عدت کے مقدمے میں بھی نون لیگ کی وکلا جو ہیں وہ ہمیں پراسیکیوٹ کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ سارا کیا ذرا نون لیگ کا ہے۔ ان کی ماں پہ 2 مہینے قبل اٹھائے گئے خاور مانیکا کو کرپشن کی چارج سے ان کو بری کرتے ہوئے صرف یہ بیان دلوایا گیا کہ جی آپ یہ بیان دے بات ختم۔ اب ان کی اس بیان کی آپ دیکھیں گے نا قانونی طور پہ، پہلے اسی شخص کا ایک اور ورژن ہے، اب دوسرا ورژن آ گیا۔ جب 2 ورژن آئیں گے وہ بیان خود اپنی قانونی اہمیت کو دیتا ہے۔ خان صاحب کو خاور مانیکا سے دلائے گئے اس بیان پہ وہ شدید رنج اور غصے کی حالت میں تھے۔ یہ بتائیے گا اگر خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے یا نہیں رہا کیا جاتا، آپ کے لیے اوپن گراؤنڈ چھوڑا جاتا ہے، تو آپ کے پیچھے جیسے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، آپ نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا اکیلے مقابلہ کر لیں گے؟ جلسوں کے حوالے سے بات کروں۔ دیکھیے میرے ساتھ تو خان ہیں، خان کا نام ہے، خان کی شخصیت ہے۔ خدا نخواستہ ایسا وقت آئے کہ یہ سارا کام اکیلے سر انجام دینا پڑے۔ مروت صاحب ڈٹے تو ڈٹا ہیں، کیا ڈٹا ہیں دنیا دیکھے گی۔ شیر بھی ہیں، افضل بھی ہیں، مروت بھی ہیں، مقابلہ بھی کریں گے؟ جی مقابلہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی دلوائیں گے، تمام صوبوں میں بھی اور مرکز میں انشاءاللہ۔ یہ نہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک سکیں گے، نہ یہ ہمارا ووٹ چوری کر سکیں گے، یہ سب کچھ کر لیں۔ 8 فروری کو ابرتناک شکست جو ہے ان تمام کا مقدر بن چکی ہے۔ 8 فروری کو قوم دیکھے گی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک نئے طاقت کے ساتھ اس مملکت خداداد پاکستان کی حاکم بنے گی، اور تب قانون کی حکمرانی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ مروت صاحب کیا چیز ہے جس نے آپ کے دل سے ڈر نکال دیا ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ؟ آپ کے بھی بچے ہیں، فیملی ہے، والدین ہیں، آپ کے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، کیا چیز ہے جس نے آپ کے دل سے ڈر نکال دیا اور آپ مقابلہ کر رہے ہیں سر؟ دیکھیے میں بہت ساری تکالیف سے گزرا ہوں، میں نے اپنے خاندان میں بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، ملیٹنٹس نے ہمیں چن کے مارا ہے، میرے والد صاحب جو ہیں اس کے وکٹم ہیں۔ ہم اتنی تکالیفیں سہ چکے ہیں کہ اب یہ جو تکالیفیں، یہ دھمکیاں یا پا کیا جانا، گھر گرائے جانا، پرچے، یہ ساری چیزیں وہ کچھ بھی نہیں ہے اس تکلیف کے سامنے جو ہم لاشوں کی صورت میں، جنازوں کی صورت میں اٹھا کے دیکھ چکے ہیں۔ تو لہٰذا کیا ڈرنا؟ ہمارے لیے زندگی میں کوئی کریز رہا ہی نہیں، کوئی دلچسپی رہی ہی نہیں ہے اس چیز کے لیے۔ ہاں البتہ سب سے اہم سودا یہ ہوتا ہے کہ آپ قصداً یہ نیت کر لیں کہ اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، اور آپ یقین کریں کہ اب اس سودے سے بھی ہم آگے جا چکے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوتا ہے۔ ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ میرے بچوں کا مقدر ہوگا، میں ریگریٹ نہیں کروں گا۔ آپ کو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی۔ تو کیا جس شخص نے کہا کہ مجھے موت بھی آ جائے میں مقابلہ کروں گا پی ٹی آئی وہی بات میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں نا، آپ الفن میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی کسی قسم کی کسی بھی شکل میں موت آئے نا، میں اس کو جو ہے سعادت سمجھوں گا۔ یہ وقت ہے قربانی دینے کا۔ آپ یقین کریں اگر میری قربانی آئے گی نا، یہ اس قوم کو حوصلہ دے گی، پوری قوم جو ہے وہ اس سے استقامت پکڑے گی۔ آپ نے ظلم دیکھا ارشد شریف کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس کی انگلیاں توڑی، اس کی دماغ کی ہڈی توڑی، عمران ریاض کو
लुकनत आ गई उसकी जुबान पर, उसकी मिसालें हैं हमारे साथ। جی بالکل ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ میں مرنا پسند کروں گا لیکن جھکنا نہیں پسند کروں گا۔ اچھا، کیسز کے حوالے سے آ جاتے ہیں۔ ابھی کچھ منٹس پہلے ہی ہائی کورٹ کے آنریبل 2 ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے، جیسے میاں گل حسن اور رگزیر صاحب کی سربراہی میں جو کیس ہو رہا تھا، خان صاحب کا جو جیل ٹرائل تھا، آپ کو پین کاغذ لے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے کیا بتائیے گا، اور کیا ہو سکتا ہے ان فیوچر؟ کیا وہ سارا کیس ٹرائل کالعدم ہے؟ جی سارا ٹرائل، یہ کیس میں نے یہ پروسیڈنگ سے چیلنج کی تھی، میں نے اس کے حوالے سے ریٹ دائر کی تھی، چیف جسٹس صاحب نے اس پہ سماعت کی، ریٹ میری خارج کی، اور جس کے اگینسٹ پھر آئی سی اے میں گئے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے آئی سی اے میں اس کو ٹیک اپ کیا۔ آج جو ہے وہی ہماری بات جو ہے درست ثابت ہوئی جو ہم نے اٹھائی تھی کہ جی یہ جیل ٹرائل جس انداز میں یہ کرانا چاہتے تھے کہ ان کیمرہ ٹرائل کہ کوئی گواہ جو ہے اس کا بیان قوم تک نہ پہنچے، ہمارے خلاف چارج کیا ہیں قوم کو پتہ نہ چلے، کس گواہ نے کیا کہا، کس انداز میں کہا، میڈیا کی رسائی نہ ہو، عوام کی رسائی نہ ہو۔ اس طرح کے ٹرائل جو ہیں دنیا میں 2 ملکوں میں ہوتے ہیں، یا برما ہے یا مصر ہے، اور پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس لائن میں اپنے آپ کو شامل کرے، خدا کا خوف کریں، نظام عدل کا 138 کی درجے پہ کڑا ہے۔ یہ اس طرح کے ملٹری کورٹس اور ایسے ٹرائل آپ اس نظام عدل کا چہرہ مزید مسخ کر رہے ہیں، تو لہذا آج کا فیصلہ جو ہے انتہائی خوش آئند ہے۔ دونوں جج صاحبان، جج صاحبہ اور جج صاحب دونوں کو جو ہے میری طرف سے عقیدت برا سلام۔ اس کیس میں فیوچر میں کیا ہوگا؟ آپ 17 سال جج رہے، سینئر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، کیا ہوگا؟ کیس نئے سرے سے شروع ہوگا؟ کیا ہوگا ذرا بتائیے گا۔ جی اب یہ تمام پروسیڈنگ کا ختم ہو گئی ہے، تو لہٰذا سرنو شروع ہوگا، وہاں سے جب نقول دیے گئے تو اب نقول سے اسٹیج سے دوبارہ شروع کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے کارروائی ہوگی اور اوپن کورٹ میں ہوگی۔ یعنی کہ چارج نئے سرے سے فریم ہوگا؟ جی ہاں، چارج بھی ختم ہو گیا۔ اور یہ کیس کہاں پہ چلے گا؟ یہ کیس اسی ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں چلے گا، لوکیشن چینج ہوگی؟ لوکیشن وہی اوپن کورٹ ہوگی جو ان کی اپنی عدالت ہے، جوڈیشل کمپلیکس میں؟ جی ہاں۔ بہت بہت شکریہ میرے ساتھ